الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اس لیے ہم آج بیان کریں گے رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم اس حدیث پاک کے مصداق بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ جو حضرات چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آل کے آپشن پر کلک کرے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ نیکیوں کے اس موسم بہار کی مبارک گھڑیاں پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، جس کی آمد سے ہر ایک کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی علیہ السلام کو رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی راتوں کا قیام یعنی تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ملے گا، اور اس مہینے کے فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور اسی میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوں گا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو افطار کرانے کا سامان نہیں ہوتا، تو غریب اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دیں گے۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 چیزیں
کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ دوسری دو چیزیں جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرا دے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت صحابہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور نہ رمضان المبارک کی صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ استقبال رمضان کی حقیقی فکروں کو بیدار کیا اور رمضان المبارک کے لیے ہر وقت تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان المبارک خالص عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پوچھنے پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم ہمدردی سے مزین ہوں گے اور اس سے تمام مسلمانوں میں ہمدردی پیدا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت اور تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس کے حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہے، ہر ایک ان کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب ہے اور دوسری جہنم سے پناہ کی دعائیں۔ رمضان کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کس طرح رمضان ہمیں جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس مبارک مہینے میں بھی اگر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ نہ ہو اور جہنم سے نجات کا اعلان نہ ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مغفرت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس انسان کو بدنصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دلائی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک دن رات کو فضول کے گپ شپ اور لایعنی مشغلوں میں اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی
تقسیم کے اندازے سے بھی آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، تو اس عشرے میں یعنی پہلے عشرے میں ہم کو رحمت الہی کے حصول میں یعنی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے میں منہمک رہنا چاہیے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں ہمیں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے دل اور دماغ کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عظیم خطاب فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس جانب متوجہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے پہلے دیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کیا اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اس کے لیے تیاری کرو، اپنی نیتوں کو صحیح کرو اور اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اس کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزا اور سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ استقبال رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ جلسے سن لے، بیانات سن لے، بلکہ رمضان کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائے، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے بحسن خوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو عبادت کا نظام بغیر نظم اور ضبط کے کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے ہم سب کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور لایعنی اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے رمضان المبارک کے نظام العمل کو ترتیب دینا چاہیے۔ رمضان المبارک کی قدر اور منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی۔ اب اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو چلیے، اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن بھی نہیں گزرتے کہ بے احترامی اور ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یعنی رمضان کے شروع میں مصلیوں سے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتے ہیں، مگر جو ہی کچھ دن گزرتے کہ تعداد میں کمی اور ذوق اور شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے رمضان کی حقیقی قدر نہیں جانی اور جس انداز میں عبادت کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جاوے۔ اس لیے یہ رسمی اور رواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، جو رمضان کے ختم تک کمزور نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے مکمل نظام العمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جب رمضان آ جائے تو عبادات کا اہتمام ہو جائے، فرائض کے ساتھ ساتھ مکمل نماز تراویح ادا کی جائے اور سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کریم کا پورا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کریم کا پورے اہتمام کے ساتھ معمول بنایا جائے، تسبیحات اور ذکر کی پابندی کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
جھوٹ اور غیبت اور چغل خوری وغیرہ سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے، گناہوں سے اور نافرمانی سے اجتناب کیا جائے، استغفار کی کثرت ہو، اوقات کو ضائع ہونے سے اور فضول کاموں سے بچایا جائے، حیثیت کے مطابق صدقے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کے جذبات سے رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتوں سے ہم بہراور ہوں گے، اور رمضان ہماری زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں، اور زندگیاں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ان کی زندگیاں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔